دوستوں ہمارے چینل ملک ملت میڈیا کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان: اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی اور امانت بھی۔ بیان فرما رہے ہیں شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد افضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث اشرف المدارس ہردوئی۔ اولاد نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ خواہش تو سبھی کو ہوتی ہے کہ اولاد ہو، گھر میں چراغ جل جائے، ہمارا سلسلہ چلے۔ یہ ہے تو ٹھیک، بہت اچھی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے امانت کی صورت میں، اس کے حقوق ادا کرنا اور اس کی پرورش اور تربیت کی فکر کرنا عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس پر توجہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور بچوں کی تربیت پر توجہ نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں بے راہ روی، بے دینی عام ہے۔ ہم لوگ اس کی فکر تو کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اچھا کھائے، پہنے، آرام سے رہے، اور بہتر سے بہتر اس کے لیے جو انتظام ہم کر سکتے سب کرتے ہیں، لیکن اس کے اخلاق، عادات اور اس کا رہن سہن دینی اعتبار سے کیسا ہے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اب تو یہ ہے، صبح گھر سے ہم گئے، بچے کو دیکھا ٹھیک ٹھاک ہے، شام کو واپس آئے ٹھیک ہے، بس مطمئن ہے کہ بچہ ہمارا ٹھیک ہے، لیکن پورا دن اور اس کے جو اپنے اوقات ہیں کس طرح گزرے، کن لوگوں کے ساتھ گزرے، کیسے ماحول میں رہا، نہ ماں کو فکر ہوتی ہے نہ باپ کو فکر ہوتی ہے۔ ماں تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتی ہے کہ بھائی ابا جانے، ابا یہ سمجھ کر کے کہ میں تو دن بھر لگا رہتا ہوں کام میں، ماں جانے، بس بچہ گیا اس میں۔ بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہ ہونا، یہ پوری نسل کا بگاڑ ہو رہا ہے، اور یہ آگے جا کر جو یہ اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں کہ وہ گویا دینی اعتبار سے اور خود ان کے لیے، گھر والوں کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے بات عرض کی گئی تھی کہ جہاں ان کی پرورش کی فکر ہے وہاں یہ اہتمام ہو ان کے اخلاق، عادات بھی درست ہوں، اور ان کا ذہن اور مزاج دینی بنے، وہ کچھ بولنے کے لائق ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ گالی سکھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ تھوڑا ہاتھ پہ چل لیں گے تو فلاں کو مارو، ان کو مارو، اور اس پر خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی عادتیں آگے بڑے ہونے کے بعد پکی ہو جائیں گی، پھر اور گڑبڑ شروع کر دیں گے۔ اب پھر فکر ہوتی ہے کہ بچہ گالی دے رہا، بچہ جو ہے یہ کر رہا، وہ کر رہا، تعویذ لاؤ، یہ کرو۔ اس سے تعویذ کا کچھ نہیں، یہ تو ہماری وہ ہے، ہم نے اس کو بچپن میں توجہ نہیں دی، اس لیے بگاڑ پیدا ہوا اس میں۔ اس لیے عرض کیا تھا، اس میں سب سے اہم چیز ہے حلال کا اہتمام کرنا، بچے کے پیٹ میں حرام نہ جانے پائے، اور بلکہ بچہ جب امید سے ہو جائے گھر میں، اسی وقت سے احتیاط رکھنا اور تقوی طہارت کے ساتھ رہنا، گناہوں سے بچنا، گناہ کی چیزوں سے دور رہنا، اور حلال کھانے کا اہتمام کرنا، اس وقت سے اگر کرے گا تب جا کر کے یہ۔ ہمارے گھروں میں کبھی ایسا بھی ماحول تھا کہ جب عورتیں امید سے ہو جاتی تو پھر اس کے ارد گرد تلاوت کا ماحول ہوتا کہ اس کے گھر کی خواتین اور خاندان کی تلاوت کرتی، کثرت سے ذکر کرتی، دینی مذاکرہ ہوتا۔ اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ بچہ جو ہونے والا وہ اثرات کو قبول کرتا۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ پاؤ پارے کا وہ حافظ ہی پیدا ہوا، کیونکہ جب وہ ایسے ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے تو ہوگا اس کے پاس۔ حضرت ایسے بھی لوگ ہوئے
اس طرح کے ماحول میں پلنے والے کہ سائل آ گیا سوال کرنے کے لیے، تو گھر میں کہا دے دو آدھی روٹی، تو وہ پیٹ ہی سے کہہ رہا اللہ کے لیے آدھی روٹی دی جا رہی ہے۔ بس ایک دم گھر والے سارے چونک گئے کہ آنے سے پہلے ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مہمان جو آ رہا ہے وہ کوئی بڑا ہے، لیکن یہ ایک دم تھوڑے نہ ہوا، یہ تو ظاہر ہے کہ گھر کا ماحول، والدین کی احتیاط اور اس کی فکر کا نتیجہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آج تمہارے یہاں یہ ہے، گھر کا ماحول ہی سارا کا سارا فاسقانہ فاجرانہ ہے، جس کے گھر میں ٹی وی، ویڈیو، وی سی آر ماں باپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے بچے کیا ہوں گے؟ ظاہر بچے نمازی تھوڑی نہ نکل آئیں گے، نہ دینداری ہوگی ان کے اندر، وہ تو نکل کر کے ماں باپ سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر وہ سب حرکتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے عرض کا بات چلی تھی، اور یہ عبرت کا واقعہ تھا جو میں سنا رہا تھا، اور یہ بھی ایسے ویسے گھر کا واقعہ نہیں ہے، وہ بادشاہ کے گھر میں کیسا اہتمام کیا گیا، میں وہ عرض کر رہا تھا۔ افغانستان کے بادشاہ امیر دوست محمد خان، ان کے گھر کا واقعہ ہے کہ وہ بیٹا ہو گیا، اس کو مقابلے کے لیے بھیجا، تو گھر میں جب آئے تو بہت چہرہ غمگین تھا، اداسی۔ تو گھر میں پوچھا اہلیہ نے کیا بات ہے؟ تو کہا بہت بڑے حادثے کی اطلاع آئی ہے جس کی بنا پر میں مغموم ہوں۔ وہ یہ کہ افغانستان پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو میں نے اپنے شہزادے کو فوج دے کر مقابلے کے لیے بھیجا تھا۔ آج سرحد سے یہ خبر آئی کہ شہزادے کو شکست ہو گئی اور وہ چلا آ رہا، اور دشمن پیچھے پیچھے ملک کو فتح کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو 2 غم ہیں، ایک تو ملک ہاتھ سے گیا، دوسرے شہزادہ شکست کھا کے آیا اور بزدلی دکھائی۔ یہ داغ میرے اوپر مرتے دم تک باقی رہے گا۔ بیگم نے کہا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، غلط خبر ہے، میرا بیٹا شکست کھا کر نہیں آ سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جائے، دشمن کو پیٹھ دکھا دے، یہ ممکن نہیں، یہ خبر جھوٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ CID کی رپورٹ ہے اور جو خالص شاہی دفتر میں آئی ہے، تو کہا کہ دفتر بھی جھوٹا۔ تو بادشاہ نے کہا اب عورت کے منہ کون لگے فضول بحث کرے، مرغ کی ایک ٹانگ آگے چلی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ بہت سبق کا ہے۔ اگلے دن گھر آئے تو چہرہ حشاش بشاش۔ بیگم نے کہا کیا بات ہے، آج تو بہت خوش ہو؟ کہنے لگے جو بات کہی تھی تم نے وہ صحیح نکلی۔ واقعہ یہ ہے کہ دشمن کو بھگا دیا شہزادے نے، اور فتح کے شادیانے بجاتے بجاتا ہوا آ رہا۔ بیوی نے کہا الحمدللہ، اللہ نے میری بات سچی کر دی۔ اس پر امیر نے پوچھا آخر تم نے اتنی قوت سے کیسے دعویٰ کیا تھا کہ وہ شکست کھا کر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں الہام ہوا تھا؟ اس نے کہا میں عورت ذات ہوں، مجھے الہام سے کیا تعلق؟ تو کہا کہ نہیں، آخر ایسی قوت سے تم نے کیسے دعویٰ کیا کہ ساری خبریں جھوٹی اور واقعی جھوٹی نکل گئیں؟ بیگم نے کہا یہ ایک راز ہے جسے میں ظاہر کرنا نہیں چاہتی۔ بالآخر وہ مجبور ہو گئی کیونکہ اصرار بڑھا، ظاہر کی بیوی ہے، وہ کب تک اس کو ظاہر نہیں کرے گی۔ وہ جب اصرار بڑھا تو اس نے کہا دیکھو میں نے پوری زندگی یہ بات ظاہر نہیں کی، آج میں راز کھول دیتی ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے سبق کی بات ہے۔ غریب آدمی، عام آدمی اگر یہ اہتمام کرے تو کوئی خاص کمال نہیں ہے۔ بادشاہ کے گھر میں اور شاہی محل میں اتنا اہتمام تقوی طہارت کا ہو رہا ہو۔ یہ بات یہ ہے کہ جب شہزادہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ سب سے ظاہر ہے کہ 9 مہینے تو رہی ہے، اور آج تو اللہ معاف فرمائے پورا گھر حرام کھا رہا، کہیں رشوت کا، کہیں سود کا، کہیں اس کا، کہیں اس کا۔ آج تو گھروں میں پیسہ آوے کہیں سے آوے، اس کی کوئی فکر نہیں، عورتوں کی لسٹ لمبی تیار، یہ ہونا وہ ہونا۔ ظاہر ہے جب عورت کی طرف سے بھی ہے مرد تیار پہلے سے بیٹھا ہے تو اب حرام آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس حرام کو کھا کر کے اس میں جو پلیں گے ان میں بات کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے؟
اور اس نے یہ طے کر، اور اس نے کیا کیا، یہ اور عجیب بات رہی آگے کی۔ چنانچہ میں نے سلطنت کے خزانے سے ایک پائی نہیں لی، یعنی بادشاہ کو جو وہاں سے تنخواہ ملتی ہے کچھ نہیں استعمال کیا، جو تنخواہ آپ کو ملتی تھی نہ اس سے میں نے کوئی پیسہ لیا، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتی تھی، اس کو بچواتی تھی، اس سے میں نے اپنا پیٹ پالا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، تو سنا لیا ہم لوگوں نے، ایک بادشاہ کی بیوی ہو کر کے محض یہ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نیک ہو، صالح ہو، دیندار ہو، یہ اہتمام کیا بیوی نے کہ اپنے ہاتھ سے ٹوپیوں کا بننا، اس کو بیچوانا۔ اب کتنی آمدنی ہوتی ہوگی، اس آمدنی سے اس کا ذریعہ چلتا رہا اس میں۔ 9 مہینے انتہائی تقوی سے کامل حلال غذا کا استعمال کیا۔ اس کے بعد جب یہ پیدا ہوا تو میں نے بجائے دودھ پلانے والیوں کے سپرد کرنے کے کسی انا کا دودھ پیے، میں نے خود ہی دودھ پلانے کیا۔ اس عہد کو قائم رکھ کر 2 برس تک کوئی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جایا۔ اس طرح میں نے اپنی دستکاری سے محنت کر کے کمایا اور کھایا۔ آگے کی سنیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ جب دودھ پینے کے لیے روتا تو میں پہلے وضو کرتی، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتی، دعا مانگ کر پھر دودھ پلاتی رہی۔ آج تو ناپاکی میں سارا کچھ چلا جاتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑا بہانہ ہے بچہ پیشاب کر دیتا ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، اولاد نہ ہو تو بس قبروں میں اس پہ دوڑ دھوپ کے جانا، اور جہاں اولاد ہو گئی وہاں ناپاکی سب سے بڑا عذر کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔ بے وضو تو عام طور پر رہتے ہی ہیں۔ اس ایسی حالت میں بچے ہمارے پرورش پائیں گے تو ظاہر ہے ان بچوں میں کہاں سے دین آئے گا، مزاج ان کا دینی کہاں سے بنے گا۔ اور یہ غریب باوجود بادشاہ کی بیوی ہونے کے وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، دعا کا مانگنا، اس کے بعد پرورش کیے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سب، جب ٹنکی میں پاک پانی ہے تو ظاہر سے پاک پانی ملے گا اس کے اندر پینے میں، اور جب ٹنکی کا پانی ہی ناپاک ہے تو جتنے لوگ پیئیں گے سب کے پیٹ میں ناپاک پانی جائے گا۔ وہ اس پر اس نے کہا کہ دودھ پلاتی پاک و صاف ہو کر، جب وہ ایسی غذا سے پلا، پیٹ میں ایسی پاک غذا سے نشو نما پایا تو اس میں کمینہ اخلاق کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر میں نے یقین سے کہہ دیا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ بھائی ہم سب لوگوں کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اولاد کی پرورش و تربیت۔ آج ہم بچوں کے سامنے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں، ان کو شعور نہیں، اور ایسی ایسی حرکتیں خلاف حیا اور غیرت کی ان کے سامنے کرتے ہیں، وہ ان کا ذہن عجز کرتا ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تو پھر وہی کرتے ہیں۔ تو ابا سوچتی ہے کہاں سیکھ گئے، اور ابا بھی فکر میں پڑتی ہے کہاں سے کر رہا، اور سب کیا ہوا اپنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے شریعت میں تربیت اور کیا کہتے ہیں پرورش کے تعلق سے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، ورنہ مسلمانوں کے گھروں میں جب دینداری تھی تب ان کے اندر انہی سب چیزوں کی فکر اور اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس پر یاد آیا حضرت والا نے جب اس واقعے کو سنایا تھا تو ایک اور عجیب بات فرمائی تھی۔ فرمایا کہ اب تو دودھ ماں کا پلاتے ہی پلایا نہیں جاتا، اب تو ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں۔ جب ڈبے کا دودھ پلائیں گے تو ڈبے والے اخلاق پیدا ہوں گے، اور جب ماں کا دودھ پلاتے تو ماں والے اخلاق پیدا ہوں گے۔ اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا بکری کا پلانا دودھ تو اب یا اور جانور کا تو جانور پرا ہی پیدا ہوگا، طبیعت اور کیا ہوگا اس کے اندر۔ اور اکثر تو یہ ہو رہا ہے ہمارے گھر کی خواتین اس لیے نہیں پلاتی کہ صحت گڑبڑ ہو جائے گی، ان کے حسن و جمال میں کمی پیدا ہو جائے گی، اس لیے باہر کا دودھ ان کو پلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ نظام قدرت جو ہے بچے کے لیے ماں کا دودھ جتنا مناسب اور جتنا بہتر کوئی دوسرا دودھ ہے ہی نہیں اس کے لیے، اللہ کا نظام ہے وہ تو۔ اب آج سب ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کر لیے، اس کا اثر جسمانی اعتبار سے چاہے کچھ صحت مند ہو جائے لیکن اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک روایت بھی ہے اقربوا اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کی قدر و قیمت کو محسوس کرو،
کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی تم کو نعمت دے رکھی ہے، اس کی پرورش، اس کے پالنے میں اہتمام اور احتیاط دونوں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق